تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. غزوات النبی سیریز کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ فتح مکہ کا پس منظر اس کے حوالے سے بات کریں گے. فتح مکہ وہ عظیم فتح ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبینہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ، اور اسی طرح قرآن مجید میں فتح کا لفظ جہاں بھی بیان ہوا وہاں مراد فتح مکہ ہے. کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو یہاں پہ بھی مراد فتح مکہ ہے. اور صحابہ کرام کے درجات کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا. تو یہ فتح مکہ جو ہے یہ حد فاصل تھی درجات کے اعتبار سے بھی. اور اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں بڑے خوبصورت الفاظ میں فتح مکہ کے بارے میں ذکر کیا، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ عظیم فتح تھی، فتح اعظم تھی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو اور اپنے امانت داروں کو عزت بخشی، اور اس کے ذریعے اپنے شہر کو یعنی کہ شہر مکہ کو، اپنے گھر کو یعنی بیت الحرام کو ویسا بنا دیا جیسا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا، اور اسے دنیا والوں کے لیے ہدایت کا مرکز دوبارہ سے بنا دیا، اور کفار اور مشرکین کے ہاتھوں سے اس کو چھٹکارا دلا دیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس فتح کے ذریعے صرف زمین پہ خوشی نہیں ہوئی بلکہ اس خوشی کی لہر آسمانوں تک پھیل گئی. اور پھر یہ وہ عظیم فتح تھی جس کے بعد لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہونے لگے، اور اسلام کے بارے میں کوئی بھی جو شک و شبہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اور جتنی تکالیف تھیں ابن قیم رحمہ اللہ کے الفاظ کے مطابق کہ زخموں کا چہرہ دھل گیا اور روئے زمین کا چہرہ روشنی سے دمک اٹھا. تو یہ عظیم فتح کے اسباب کیا تھے؟ تو اس کے اسباب کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہم یہ ذکر کر چکے کہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال اگلے ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، اور اسی طرح ان کے حلفاء جو قبائل ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. لیکن قریش مکہ اور ان کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے اس کی خلاف ورزی کی. ہوا یوں کہ شعبان 8 ہجری میں بنو بکر کے کچھ لوگ بنو خزاعہ کے لوگوں پہ حملہ آور ہوئے، اور اس کا سبب یہ ہوا کہ نوفل بن معاویہ نامی ایک شخص جو بنو بکر سے تعلق رکھتا تھا، اس کی قیادت میں یہ بنو خزاعہ کے لوگ جو ایک چشمہ جس کا نام مورخین نے وطیر بیان کیا ہے وہاں پہ جا کے ان پہ حملہ آور ہوئے، اور بے خبری میں وہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور پھر یہ ان کے پیچھے بھاگے، حتیٰ کہ وہ بنو خزاعہ والے جو ہے وہ اپنی جان چھڑاتے چھڑاتے مکہ کی طرف آئے. تو مکہ کی طرف آنے کی وجہ سے حتیٰ کہ وہ حرم کی حد میں داخل ہو گئے، تو وہاں پہ پہنچ کے کچھ لوگ ان کو کہنے لگے کہ جو مکہ کے لوگ جو ان کے ساتھ معاون تھے بنو بکر کے، ان کو کہنے لگے کہ الہ ہو، کہ یہاں پہ تو تمہارا الہ ہے، یعنی کہ مکہ اس کا شہر ہے. تو وہ کہنے لگے کہ چوری یہاں پہ کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی، تو لوگوں کو مارتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ تو قریش مکہ کے لوگوں نے ایک تو اس میں ہتھیار فراہم کیے، اور پھر ان میں سے کئی لوگ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، سہیل بن عمر، حویطب بن عبد العزیٰ، مکرز بن حفص، یہ لوگ بھی ان کی مدد میں شامل ہو گئے، اور ان لوگوں نے بنو خزاعہ کے قتل اور لوٹ مار میں خوب حصہ لیا. یہاں پہ یہ جاننا ضروری ہے کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ قبائل کون ہیں. بنو بکر قبیلہ یہ مکہ کے قریب ہی رہائش پذیر تھا، اور ان کی جو رہائش کی جگہیں تھی اس کو ترا یا اتحا یا اس طرح کی وادیاں تھیں، جبکہ دوسری طرف بنو خزاعہ مکہ اور تہامہ کے گرد و نواح میں آباد تھے، حتیٰ کہ ان کے کچھ لوگ مکہ میں بھی آباد تھے، جیسے کہ آگے ہم بات بھی کریں گے. تو اب جب یہ لوگ، ان میں سے صرف ایک شخص بچا جس کا نام سالم بن عمر تھا، سالم بن عمر نے جا کے بدیل بن ورقہ خزاعی جو مکہ میں ہی مقیم تھے اور صلح حدیبیہ میں ان کا بھی کردار تھا،
ان کے پاس آئے اور کچھ اور بنو خزاعہ کے لوگوں نے ان کا ایک آزاد کردہ غلام رافع تھا بنو خزاعہ کا، اس کے ہاں پناہ لی۔ عمر بن سالم خزاعی جو ہے وہ فوری طور پہ مدینہ کی طرف نکلے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اس کی شکایت کر سکے، اور مدینہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان موجود تھے، تو اس نے جاتے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار کی صورت میں سارا معاملہ بیان کیا، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و سرائی بیان کی اور بدلے کا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه الصحابہ لتستحل بنصر بنی کعب، کہ عمر بن سالم جو تم یہ بادل دیکھ رہے ہو یہ بنی کعب کی ضرور مدد کرے گا، یعنی کہ اللہ کے نبی نے اشارہ فرما دیا کہ بہت جلد مدد آنے والی ہے۔ دوسری طرف حارث بن حشام جو اہل مکہ کے سرداروں میں سے تھا، وہ ابو سفیان کے پاس پہنچا اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے سارا معاملہ بتایا، تو ابو سفیان کہنے لگے کہ یہ تو شر ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کون لڑے گا، کون ان کے ساتھ جہاد کرے گا، اور اس کو بہت زیادہ اس کا افسوس پہنچا، اور اس نے اہل قریش کو اکٹھا کیا اور آپس میں وہ یہ بات طے کرنے لگے کہ ہم سے بہت فاش غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ جنگوں نے ہمیں پہلے سے مار ڈالا ہے، معیشت ہماری خراب ہو چکی ہے، تو یہ نیا جو ہے معاملہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری طرف بدیل بن ورقہ خزاعی وہ بھی چوری چھپے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کو ساری روادات اول سے آخر تک بتائی۔ اللہ کے نبی نے ان کو بھی یہی کہا کہ مدد آنے والی ہے۔ اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ مدینہ کی طرف نکلے تاکہ کسی طریقے سے اس معاہدے کو روکا جا سکے۔ اب وہ مدینہ میں پہنچے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان کے پاس، جو ام المومنین تھیں، ان کے پاس حاضر ہوئے۔ تو جب ان کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے فوری طور پہ بستر لپیٹنا شروع کر دیا، تو ابو سفیان کہنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ جو ہیں وہ مشرک ہیں، تو میں آپ کو اللہ کے نبی کے بستر پہ، پاک بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تو ابو سفیان فوراً کہنے لگے کہ تو محمد اور اس کے ساتھیوں میں آ کے جو ہے وہ تمہارے اندر شر آ گیا ہے، یعنی کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میرا احترام کرو یا کچھ اس طرح کی باتیں کی۔ لیکن بہرحال ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی غیرت میں ان کو اللہ کے نبی کے بستر پہ نہ بیٹھنے دیا۔ اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ دوبارہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اب وہ باری باری صحابہ کے پاس فارش لے کے حاضر ہوا۔ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ ما انا بفاعل، میں یہ اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یہاں پہ یہ پیش نظر رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ ابو سفیان اس طرح آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کأنکم بأبی سفیان قد جاءکم لیشد العقد ویزید فی المدہ، کہ عنقریب تمہارے پاس جو ہے ابو سفیان گویا آنے والا ہے اور وہ کہے گا کہ آپ دوبارہ سے عقد کر لیں اور اس کی مدت بڑھا دیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں ان کی ملاقات عثفان میں ورقہ بن بدیل بن ورقہ کے ساتھ ہوئی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بدیل نے جو ہے وہ گول مول سا جواب دیا، تو ابو سفیان کو شک پڑ گیا کہ یہ بھی مدینہ سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے اونٹوں کی جو مینگنیاں تھیں ان کو توڑ کے دیکھا تو اس میں سے کھجور نکل آئی، تو کہنے لگا کہ یہ تو ضرور مدینہ سے آ رہا ہے، تو اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہم سے بدلہ لیں گے۔ تو بہرحال ابو بکر رضی سے جب ملا تو ابو بکر رضی کہنے لگے کہ بھئی میں تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے پاس اگر صرف ایک لکڑی بچ جائے جو بسیدہ حالت میں ہو تو میں اس کے ساتھ بھی تمہارے ساتھ قتال کروں گا، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ کہنے لگے کہ بھئی تم تو بڑے سخت ہو۔ اس کے بعد سیدنا عثمان کے پاس حاضر ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں تو اللہ کے نبی کا ہمسایہ ہوں اور ہمسایگی کا یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ کے نبی کا ساتھ دوں۔ اب وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو علی رضی اللہ نے کچھ اس کو احترام دیا، تو کہنے لگا کہ تم نسبی لحاظ سے میرے سب سے قریب ہو۔ تو جب وہ سیدنا علی کے پاس پہنچا تو ان کی زوجہ یعنی کہ بنت رسول فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں اور سیدنا حسن بھی موجود تھے اور وہ اس وقت رینگتے تھے۔ تو سیدنا علی کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، معاملہ میرے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اب اس نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ آپ کچھ کریں، اور کہنے لگا کہ آپ حسن کے ذریعے مجھے جو ہے وہ پناہ لے دیں۔
تو سیدہ فاطمہ کہنے لگیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس چیز کا حق نہیں رکھتا کہ ابھی وہ پناہ دے، یعنی کہ بہت چھوٹا ہے، اور آخری معاملہ اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ اگر یہ پناہ دے دے گا تو یہ عرب کا بادشاہ بن جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ چیز پیش نظر رکھیں کہ کیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن کن کے پاس گئے، اور ترتیب کے ساتھ انہی اصحاب کے پاس گئے جو رتبے کے اعتبار سے تھے۔ سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب ابو سفیان علی سے کہنے لگے کہ اب کوئی مشورہ دیجئے۔ تو سیدنا علی کہنے لگے کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہیں کہ میں جو ہے وہ اس معاہدے کو دوبارہ سے جو ہے اس کی تجدید کر رہا ہوں، اور میں تم لوگوں کی پناہ میں آتا ہوں۔ ابو سفیان نے ایسا ہی کیا، اور یہ کیا کہ وہ مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ ابو قریش مکہ نے پوچھا بھی کیا معاملہ کر کے آئے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے علی کے ساتھ نے مجھے مشورہ دیا تو میں نے یہ معاملہ کیا۔ تو سب کہنے لگے کہ اس نے تمہیں بیوقوف بنا دیا۔ ابو سفیان کہنے لگے اب اور کیا ہو سکتا تھا؟ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی جنگ کی تیاری میں تھے۔ ان ابو سفیان کے اور یہ بنو خزاعہ کے لوگوں کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی نے سیدہ عائشہ کو کہا کہ میرا جنگی لباس اور جنگی سامان تیار کر دو۔ تو اسی دوران سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن داخل ہوئے اللہ کے نبی کے گھر میں، تو انہوں نے سیدہ عائشہ کو دیکھا کہ وہ تیاری کر رہی، تو پوچھا کہ بیٹا یہ کیا بات ہے، کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو پوچھا کہ کیا بنی اصفر رومیوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ۔ کہا کیا جو ہے وہ اہل نجد کے خلاف قتال کرنا ہے؟ کہا مجھے نہیں پتہ۔ کہا کہ اہل مکہ کے خلاف تو نہیں، ان کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہے؟ تو کہا مجھے نہیں پتہ۔ تو اللہ کے نبی آئے تو ان سے بھی یہی سوال کیے، تو جب قریش مکہ کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ان کے ساتھ قتال کرنا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی پہلے سے تیاری میں تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا کہ آپ لوگ جہاد کی تیاری کریں، لیکن کسی کو بھی یہ نہیں بتایا کہ ہم نے کہاں کا رخ کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہم خذ العیون والاخبار عن قریش، اللہ تعالیٰ تو قریش سے خبریں اور جاسوس دور کر دے، یعنی کہ وہ ان تک ہمارے خبر یا کوئی ان کا جاسوس ہم تک نہ پہنچ سکے۔ حتیٰ نبغتہا فی بلادہا، یہاں تک کہ ہم ان کے علاقے میں ان کو جا کے پکڑ لیں۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور مکہ کے گرد و نواح کے جو قبائل جو مسلمان ہو چکے تھے کہ بنو اسلم، اشجع، جہینہ، مزینہ، بنو غفار، ان سب کو بھی تیاری کا حکم دے دیا، اور 10,000 کے قریب لشکر تیار ہو گیا۔ اور اس چیز کے اخفاء کے لیے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کہاں پہ جانا ہے، کہ اللہ کے نبی نے ایک سریہ روانہ کیا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، جو عاظم علاقے کی طرف گیا۔ تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ شاید اس طرف کا رخ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں بتایا۔ دوسری طرف ایک بدری صحابی تھے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ وہ کیونکہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن وہ اصلاً قریشی نہیں تھے، بلکہ وہ یمنی قحطانی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور بنو اسد کے حلیف تھے۔ تو انہوں نے، ان کا خاندان مکہ میں مقیم تھا، تو یہ کرنے کے لیے کہ میرے خاندان کی حفاظت ہو جائے، انہوں نے مزینہ کی ایک عورت کے نام کے ہاتھ ایک خط لکھا اور اسے مکہ والوں کی طرف روانہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کا علم ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے سیدنا علی اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ تم لوگ جاؤ تو روضہ خاخ جو مدینہ سے تقریباً 25-30 کلومیٹر دور ہے، وہاں پہ تمہیں ایک عورت ملے گی، تو اس کے پاس یہ خط ہوگا، اسے لے کے واپس آ جانا۔ وہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو ان کو وہ عورت مل گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خط دو، تو اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری تلاشی لیں گے، اور تمہیں بے لباس بھی کرنا پڑا تو کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ خط تمہارے پاس موجود ہے۔ یہ کہا تو اس عورت نے اپنے بالوں کے اندر سے، بالوں کو اس نے باندھ رکھا تھا، تو ان کے اندر سے اس نے جو ہے وہ خط نکال کے ان کو دے دیا۔ تو سیدنا علی اور سیدنا مقداد وہ خط لے کے واپس مدینہ میں پہنچے۔ دوسری طرف اللہ کے نبی نے سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بھئی تم نے یہ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اس طرح میں کیونکہ قریش مکہ میں سے نہیں ہوں، تو مجھے اپنے خاندان کی حفاظت تھی کا مقصد درپیش تھا، تو اس لیے میں یہ غلطی کر بیٹھا، اور میں کوئی منافق یا مرتد نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو تسلیم کر دیا۔ دوسری طرف جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کی گردن جو ہے وہ اتار دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہ قد شہد بدرا، کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے بدر کی جنگ میں شرکت کی تھی؟
اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ تم جو مرضی کرو اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تو یہ ساری آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں کہ تم ان کی طرف جو ہے دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، جبکہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور وہ جو تمہارے پاس حق یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن اور وحی نازل ہوئی ہے جو اسلام ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اور انہوں نے یخرجون الرسول وایاکم، کہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی نکال دیا ہے۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں، تو اب اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیات سن کے رونے لگ گئے، اور انہوں نے سیدنا حاتب بن ابی بلتعہ سے جو ہے وہ معافی مانگی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان کو مکہ سے نکلے، آپ کے ساتھ مہاجرین اور انصار کی کثیر تعداد موجود تھی، اور اسی طرح رستے میں جتنے قبائل تھے جن کو اللہ کے نبی نے اس میں دعوت دی تھی وہ بھی سب ساتھ شامل ہوتے گئے، اور 19 رمضان کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہ ابو رحم کلثوم بن حسین غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران بنایا، اور رستے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لوگ ملے جو اللہ کے نبی کے قریبی رشتہ دار تھے، ابو سفیان بن حارث جو اللہ کے نبی کے چچا زاد تھے، یعنی اللہ کے نبی کے چچا ایک تھے حارث، ان کے یہ بیٹے تھے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے حلیمہ سعدیہ کی طرف سے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو یہ آپ کے سخت دشمنوں میں بن گئے، حتیٰ کہ آپ کی ہجوم کی انہوں نے باقاعدہ۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کو جواب بھی دیا، اور اسی طرح عبداللہ بن امیہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو زاد تھے، یعنی آپ کی پھپھو عاتکہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور یہ بھی اسلام دشمنی میں بہت آگے تک جا چکے تھے۔ تو یہ آپ کو رستے میں ملے، اور دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے معافی مانگی اور اسلام قبول کیا، اور اللہ کے نبی نے ان کو بھی لشکر میں شامل کر لیا، اور بعد میں دونوں اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ اور یہ ابو سفیان جو تھے یہ غزوہ حنین کے موقع پہ بڑے ثابت قدم رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ گھوڑے کو انہوں نے اس کی لگام پکڑے ہوئی تھی اور لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں ان کی باتوں کو ابو سفیان بن حرب جو قریش مکہ کے سردار تھے تو ان کی باتوں کو آپس میں مکس کر لیتے ہیں، جبکہ یہ الگ سے ہیں اور وہ ابو سفیان بن حرب اموی الگ سے ہیں۔ اور عبداللہ بن ابی امیہ جو ہیں یہ غزوہ طائف کے محاصرے کے دوران شہید ہو گئے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر الدہران کی جگہ پہ جا پہنچے جو مکہ کے قریب ہی تھا، اور یہ قدید اور عصفان کی وادیوں کے درمیان ہے، اور یہاں سے مکہ نظر آتا ہے، اور یہ اونچی جگہ پہ واقع ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا تو روزہ رکھا ہوا تھا، تو روزہ رکھتے آپ یہاں پہ پہنچے، لیکن جب یہاں پہ پہنچے تو پیاس اور سفر کی شدت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے چہرے پہ اور اپنے سر پہ پانی ڈال رہے تھے، تو آپ نے عصر کے قریب روزہ افطار کر لیا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ افطر النبی و افطر الناس، کہ لوگوں نے بھی پھر روزہ افطار کر لیا، اور اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ یہ تم کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو تو اپنے جسم کی مضبوطی ضروری ہے، تو اس لیے روزہ تم بھی افطار کر لو۔ اس کے بعد بلکہ اس سے قبل جحفہ کے مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عباس جو آپ کے چچا جان تھے وہ ملے، ان کے ساتھ ان کا پورا خاندان اور بیٹے بھی تھے، اور انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی پہنچی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار بھی کیا۔ یہاں پہ پیش نظر رہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہجرت سے روکا ہوا تھا، کیونکہ وہ اسلام پہلے سے قبول کر چکے تھے، بعض روایات کے مطابق بدر کے بعد، بعض روایات کے مطابق احد کے بعد، اور غزوہ خیبر کا تو معروف ہے کہ غزوہ خیبر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں مکہ میں افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غزوہ خیبر میں جو ہے آپ کو شدید نقصان پہنچا ہے اور آپ کو یہود نے گرفتار کر لیا ہے۔ تو یہ خبر سن کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گر گئے اپنی جگہ پہ، ہوش آیا تو جس نے افواہ پھیلائی تھی اس کے پاس جب پہنچے اور کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، تو اس نے کہا کہ میں قریش مکہ کو خوش کرنے کے لیے خبر دی تھی۔ تو یہ سن کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان پہنچا، اور اللہ کے نبی نے خود ان کو ہجرت سے اس لیے روکا ہوا تھا کیونکہ یہ اہل مکہ کی خبریں پہنچایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا کہ انا خاتم النبیین و انت خاتم المہاجرین، کہ میں نبیوں
کا خاتم ہوں، ان کے جو ہے وہ اختتام کرنے والا ہوں، اور تم مہاجرین میں سے خاتم ہو۔ اور پھر واقعی یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ آخری مہاجر تھے جو مکہ سے نکلے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ تو بہرحال مر الظہران پہ پہنچ کے اللہ کے نبی نے سیدنا عمر کو اپنے پہرے کے لیے مقرر کیا، اور لوگوں کو کہا کہ خوب آگ جلاؤ، اور ہر قبیلے کو کہا کہ الگ الگ آگ جلاؤ تاکہ مکہ والے اس کو دیکھ کے دہشت زدہ ہو جائیں۔ دوسری طرف ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اس ٹو میں تھے کہ میں اہل مدینہ کی جو ہے وہ کوئی خیر خبر لوں، تو وہ مکہ سے نکلے اور یہاں پہ جب پہنچے تو یہ اتنی زیادہ آگ دیکھی تو بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ ایسی آگ کبھی دیکھی نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ حکیم بن حزام اور باقی بدیل بن ورقا موجود تھے، کہنے لگے کہ بنو خزاعہ والے ہوں گے، تو کہا کہ بنو خزاعہ والے اس قدر زیادہ نہیں ہو سکتے، تو یہ کچھ اور ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے وہ وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی اور ان کا لشکر پہنچ چکا ہے۔ تو یہ باتیں کر رہے تھے تو ان کو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا۔ عباس جو ہے ابو سفیان کے بڑے گہرے دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم کہاں پہ آ گئے؟ تو فوراً انہیں ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر تھی تو اس کے پیچھے سوار کر لیا، اور کہا کہ اب تم خاموش رہو، یہ نہ ہو کہ کوئی تمہیں دیکھ لے ورنہ تمہیں جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح گزرتے گئے، جہاں سے گزرتے تو عباس بتاتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور ان کے جو ہے وہ خچر پہ سوار ہوں، تو لوگ ان کو رستہ دے دیتے، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خچر کے الاؤ کے پاس پہنچے تو سیدنا عمر نے جو ہے ان کو پہچان لیا کہ یہاں پہ عباس کے پیچھے ابو سفیان سوار ہے، تو وہ پیچھے بھاگے۔ اب عباس نے خچر کو تیز بھگایا، وہ ان سے بچنا چاہتے تھے، اور سیدنا عمر جو ہے وہ کہنے لگے کہ واللہ اب نہ تو ہمارا اور تمہارا کوئی عہد ہے اور نہ کوئی معاہدہ ہے، تو میں تو تمہیں قتل کروں گا، تم اللہ کے دشمن ہو۔ اس طرح کرتے کرتے عباس تنو جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو سفیان کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں پہ پہنچے تو عمر بھی پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے، میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم تھوڑا حوصلہ کرو۔ تو سیدنا عباس کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آئے ہیں اور میں نے ان کو پناہ دے دی ہے۔ تو اس پہ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہنے لگے کہ ابو سفیان مجھے بتلاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ معبود برحق نہیں ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ واللہ مجھے اس میں شک نہیں ہے، مجھے آپ کی جو ہے وہ نبوت کرامت پہ یقین ہے، مجھے آپ کی عفو درگزر پہ بھی یقین ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے۔ تو پھر پوچھا کہ کیا میں سچا نبی نہیں ہوں؟ تو کہنے لگے کہ اس میں مجھے کچھ شک تھا، لیکن میں مانتا ہوں کہ تم سچے نبی ہو۔ تو یہ کہہ کہ وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ ان کو لے جاؤ، صبح میرے پاس لے کے آنا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات ان کو قائل کرتے رہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ صبح ہوئی تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ جو ہے وہ لیت و لال کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ تو عباس کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ان کو کوئی اعزاز بخشیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کو یہ اعزاز بخشتا ہوں کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امن ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس کو حکم دیا کہ ان کو تنگ گھاٹی والی جگہ پہ لے جاؤ تاکہ یہ لشکر کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ہر قبیلے کو حکم دیا کہ وہ الگ الگ جائیں اور اپنا جھنڈا پکڑ کے جائیں۔ اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگ گئے، اور ایک قبیلہ گزر رہا ہے، دوسرا گزر رہا ہے، تیسرا گزر رہا ہے، حتیٰ کہ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہے وہ گزرنے لگے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ اب یہ کس کا لشکر ہے؟ تو عباس کہنے لگے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ تیرا بھتیجا جو ہے وہ عظیم بادشاہ بن گیا۔ تو سیدنا عباس کہنے لگے کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ بلکہ نبوت ہے۔ اب اس کے بعد کیا واقعات ہوئے، اللہ کے نبی کس طرح مکہ میں داخل ہوئے، لشکر کی کیا تقسیم تھی، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔